مفتی عبدالودود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی عبدالودود کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں پہلے بھی عرض کیا گیا تھا، اس سے تمام سچے مخلص پاکستانیوں کے دل بہت دکھے، اور یہ ایک ایسا دن تھا، اس دن کے واقعات ایسے تھے کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اور انتہائی حیرت انگیز، وحشتناک، دردناک، ظالمانہ اور بہیمانہ واقعات تھے۔ اور ہماری دعا ہے یہ دھرتی ماں کبھی دوبارہ ایسا دن نہ دیکھے، اس ملک کے باسی بھی ہمیشہ اللہ کی رحمت کے کرم کے سائے میں جئیں، زندگی کے دن گزاریں، اور اللہ کا فضل و کرم ہمیشہ سب کے شامل حال رہے۔ لیکن جب بھی کوئی واقعات ہوتے ہیں، اس واقعات کے کچھ تانے بانے ہوتے ہیں، اور کوئی بھی واقعہ لمحوں میں جنم نہیں لیتا، برسوں کی محنت ہوتی ہے، اور برسوں کی کاوش ہوتی ہے، اور برسوں کے تانے بانے ہوتے ہیں، جو عرصہ بعد وہ ان کا آخری انجام اور آخری ٹریکر جو ہے اور آخری سین اس کا سامنے آتا ہے۔ یہ جو واقعات ہوئے ہیں، اگر ہمارے ملک کے ادارے والے، سیاستدان، اسٹیبلشمنٹ اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، اگر وہ اس ملک کے سچے خیر خواہ ہوں گے اور ملک کے مسائل کو، قوم کے مسائل کو، ہر فرد کے مسائل کو اگر وہ حل کرنے میں مخلص ہوں گے، تو صرف ایک کام یہ کریں گے کہ جو اس واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزا دیں، ان کو سزا ملنی چاہیے، کڑی سزا ملنی چاہیے، اور تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو۔ سزا دینے کے ساتھ یہ واقعات جنم کیوں لیتے ہیں اور یہ واقعات وقوع پذیر کیوں ہوتے ہیں، تو اس کی تہ میں جا کر تمام مسائل پر کھلے دل سے گفتگو شنید کریں گے، اور جن راستوں سے یہ واقعات پیدا ہوتے ہیں ان تمام راستوں کو بند کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اس ملک کے تھرڈ کلاس مخلوق ہیں، ہمارے طبقے کا کہیں کوئی شمار نہیں ہوتا، گنتی میں نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اصول نہیں بنتے، اس طبقے کا، ہمارے طبقے کے مفاد کا خیال نہیں رکھا جاتا، اس کے دکھ درد کو کوئی دوا نہیں دی جاتی۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں ان واقعات میں سب کی غلطیاں شامل ہیں، سب کو اپنی غلطیوں کو مان کر اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس واقعات کی وجہ سے جو بھی اس میں نشانے پہ آ گئے کہ اسی پہ بات ہو اور اسی کا تدارک ہو، بلکہ تمام مسائل یہ دیکھتے ہیں۔ ہمارے ادارے جو ہیں، اسٹیبلشمنٹ، ان سے بھی بہت غلطیاں ہوئی ہیں، بہت زیادہ غلطیاں ہوئی ہیں۔ اس کی ایک پرچی خبر بن جاتی ہے، اس کی ایک پرچی جج کا فیصلہ بن جاتا ہے، اس کی ایک پرچی بیوروکریسی کے پاس آ جاتی ہے تو وہ پالیسی بن جاتی ہے، اس کی ایک پرچی پہ پکڑ دکڑ ہوتی ہے، اس کی ایک ہی پرچی پر لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے، اس کی ایک پرچی انسان کو گناہ گار بنا دیتی ہے، ایک پرچی بے گناہ بنا دیتی ہے۔ تو اس وقت سیاستدانوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنے طرز عمل میں تبدیلی لانی چاہیے، اور دوبارہ ایسا نہ ہو کوئی ایسا واقعہ دوبارہ جنم لے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری فوج ہمارے حفاظت کی ضامن ہے، ہمارا اپنے فوج سے پیار ہے، محبت ہے، ہمارا برم ہے، اور ہمارا اپنی فوج سے عشق ہے، لیکن خدا را آپ جتنے بھی کرتا درتا ہیں اور پالیسی ساز، پالیسی میکر ہیں، خدا کے لیے آپ بھی اپنی اداؤں پر غور فرما لیں اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیں، جو غلطیاں ہو چکی ہیں، اور ان غلطیوں کی تدارک کر لیں اور توبہ نصوح کر لیں۔ جو نیچرل پولیٹیکل طریقہ ہے، اس کو خود اپنے لیڈر پیدا کرنے کا موقع دیں، اس میں آپ مداخلت نہیں کریں۔ اور جب ایک یہ چھننا ہے، یہ انتخابات چھننا ہے، اگر ان کو حقیقی رزلٹ جو ہے ان کو عوام کو دکھایا جائے اور حقیقی رزلٹ کے مطابق اگر نتائج آنا شروع ہو جائیں، تو کچھ عرصہ بعد جتنے بھی 2 نمبری سیاستدان ہیں سب چھٹ جائیں گے اور حقیقی عوام کے مخلص لوگ سامنے آئیں گے۔ سیاستدانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ پر عوام کا اعتماد نہیں ہے، آپ کی لائف سٹائل اپنے ووٹر سے کوئی میل نہیں کھاتا، آپ کی شاپنگ مال وہ نہیں ہے جہاں آپ کے ووٹر شاپنگ کرنے جاتا ہے، آپ کے بچوں کے اسکول وہ نہیں ہے جہاں آپ کے ووٹر کے بچے جاتے ہیں، آپ اس اسپتال سے علاج نہیں کراتے ہیں جہاں سے آپ کے ووٹر کے بچے علاج کراتے ہیں۔ تو آپ سیاستدانوں کو بھی سوچنا چاہیے، اپنے گربان میں جھانکنا چاہیے، اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنی چاہیے، اور اپنے ووٹر کے مفادات کا، ان کے دکھ درد کا ان کو احساس ہونا چاہیے،
اور ان کے دکھ کی زبان بننی چاہیے اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنی چاہیے. آپ کے حق میں عوام نکلتا کیوں نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم یہاں بیٹھے، ہم ایک بہت چھوٹے لوگ ہیں. ہم پاکستان میں بیٹھ کر اردگان کی کامیابی کے لیے ہم نے بہت دعائیں کی، بچوں سے دعائیں کرائیں، ختم قرآن میں دعائیں کرائیں ان کی کامیابی کے لیے. لیکن ہم اپنے ملک میں جب سیاستدانوں کو دیکھتے ہیں تو کسی کے لیے بھی دل سے دعا نہیں نکلتی. یہ جو واقعات ہوئے ہیں، پھر میں عرض کرتا ہوں تمام طبقات کو، تمام اسٹیک ہولڈر کو بیٹھ کے آپس کے کرداروں کے بارے میں بات کرنی چاہیے اور ہر ایک کو اپنے حدود کا پتہ ہونا چاہیے. اس کے حدود کی جو لکیریں ہیں، سرحد ہیں، باؤنڈریز ہیں، وہاں تک اس کو واپس جانا چاہیے. جو جس کے حدود میں گھسا ہے اس حدود کو چھوڑ دو. جس نے جس حدود میں گھس کے قبضہ کیا ہے قبضہ چھوڑا دے. اور ایک خوبصورت اچھے مستقبل کے لیے، تمام اسٹیک ہولڈر کو ایک نئے سائن کرنا چاہیے اور نئے معاہدے کرنا چاہیے اور آپس میں مل جل کر ملت کے مفاد میں ایک بہتر لائحہ عمل متعین کرنا چاہیے. جو غلطیاں ہوئیں اور ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور آئندہ کے لیے غلطیاں دوبارہ نہ ہو. تو وہ تمام عوامل، وہ تمام کام کرنا چاہیے. جدل نہیں ہو، ملک میں شور شرابہ نہ ہو، ملک میں احتجاج نہ ہو اور ملک کے باسی احساس محرومی کے شکار نہ ہو. سب کو مل جل کر ایک ایسا لائحہ عمل تشکیل دینا چاہیے.